بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ایک قبیلے نے 623 سال کیسے حکمرانی کی؟ ناظرین، اگرچہ ارطغرل غازی کا نام عثمانی سلاطین و خلفاء میں نہیں آتا، لیکن انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی اولاد سے 37 سلاطین پیدا ہوئے جو 1299 عیسوی سے لے کر 1922 عیسوی تک، یعنی 623 سال تک 3 بر اعظموں اور 7 سمندروں پر حاکم رہے۔ ترک قبائل جن کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت سے جا ملتا ہے، قدیم اقوام کی فہرست میں شامل ہے۔ نفاذ اسلام سے قبل کے ادوار میں ترکوں نے وسط ایشیا سے نکل کر دنیا کے اکثر حصوں میں عظیم ریاستیں تشکیل دی۔ جب ترکوں میں ایمان کا نور داخل ہوا تو ان کی روحانی و ایمانی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا، جس کے بعد بہت کم عرصے میں انہوں نے خود کو شہرت و عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس قوم میں سینکڑوں علماء و شعراء، سلاطین و فاتحین پیدا ہوئے۔ ترک کی ان عظیم شخصیات میں ایک کا نام سلمان شاہ آتا ہے۔ یہ قائی قبیلے کے سردار تھے جو 2000 نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ یہ ترک قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ تصور کیا جاتا تھا۔ سلمان شاہ 1178 میں پیدا ہوئے اور یہ ارطغرل غازی کے والد محترم تھے۔ اس زمانے میں ترکی روایات کے مطابق اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کو مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر ان کے نام کے ساتھ عموماً غازی کا لقب لگایا جاتا تھا۔ سلمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے لیے فائدہ مند تھا۔ سلمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات پہنچے۔ وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ اخلات کے حکمران سے بھی تعلقات اچھے تھے، لیکن جب منگولوں کی طرف سے خطرہ ہوا تو 1221 عیسوی میں قبیلے والوں کے ساتھ اخلات بھی چھوڑنا پڑا۔ مورخ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں لکھتا ہے کہ عثمانیوں کے جد امجد سلمان شاہ تھے، جو قائی قبیلے کے سربراہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق منگولوں کے حملے کے پیش نظر دیگر بہت سارے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ جے شاہ کے مطابق سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل غازی نے اپنا سفر مغرب کی جانب جاری رکھا اور 400 خیموں پر مشتمل اپنے قافلے کے ہمراہ اناطولیہ پہنچ کر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور بہت کم عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں غازیان اسلام کا لشکر جمع کر کے تاتاریوں اور بازنطینیوں کے خلاف قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ ناظرین، اگرچہ ارطغرل غازی کا نام عثمانی سلاطین و خلفاء میں نہیں آتا، لیکن ارطغرل غازی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی اولاد سے 37 سلاطین پیدا ہوئے جو 1299 عیسوی سے لے کر 1922 عیسوی تک، یعنی 623 سال تک 3 بر اعظموں اور 7 سمندروں پر حاکم رہے۔ امیر غازی ارطغرل ترک اغوز کی شاخ قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد محترم تھے۔ ارطغرل کی ولادت 1191 عیسوی میں ہوئی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، ناڈر، ذہین، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری زندگی سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے جو 2 الفاظ ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کا معنی انسان، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقاب، پرندے کے ہیں جو مضبوط شکاری پرندے کی شہرت رکھتا ہے۔ یوں ارطغرل کا معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا ہیرو وغیرہ کے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی اپنے باپ سلمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر حلب کے امیر کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی۔ ارطغرل کو اس علاقے کا باقاعدہ طور پر سردار مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ ارطغرل غازی ساری زندگی سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت آخری سانس لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ ارطغرل کی آرزو تھی کہ وہ ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لائے، لیکن حالات اور زندگی نے وفا نہ کی۔ چنانچہ ان کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے ان کا یہ خواہ پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان غازی نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادب علی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں
داخل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب کرتے ہیں۔ عثمان غازی نے جب شیخ ادبالی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند اس کی بیٹی ہے، اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ ناظرین، ارطغرل غازی کو اللہ رب العزت نے نہ صرف بہادری اور ذہنی بصیرت سے نوازا ہوا تھا، بلکہ ان کی عقابی نگاہیں انسانوں کو پرکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت سے مالا مال تھی۔ ایسے میں ان کی عقابی نگاہیں ان کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی کو کسی اونچے مقام پر دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ ارطغرل غازی کی آخری نصیحت اپنے بیٹے کے نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھی جائے گی، جو یوں ہے: اے میرے بیٹے عثمان، جو اپنے ماضی سے ناواقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کہاں سے آئے اور تم نے کہاں جانا ہے۔ کیا عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسموں میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز پناہ گاہ میں قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جو آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو 7 صدیوں تک دنیا کی مضبوط ترین سلطنت کا رتبہ سنبھالے رکھتی ہے۔ ارطغرل غازی جو منگولوں سے بھی لڑتا ہے، صلیبیوں سے بھی لڑتا ہے، وہ اوغوز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سموتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے اور غازی ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت کا پہلا بادشاہ بنتا ہے۔ ترکی کے تاریخی ڈرامہ ارطغرل میں ارطغرل غازی کے علاوہ جو بہت اہم کردار ہے اس میں سے ایک شیخ ابن العربی کا ہے۔ ڈرامہ میں دیکھا گیا ہے کہ حلب جاتے وقت ارطغرل غازی کی راستے میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر یہ ملاقات پیری مریدی کے رشتے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ارطغرل غازی اپنا مرشد بنا لیتے ہیں، اور ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارطغرل غازی میں موجود جوہر کو پہچان لیتے ہیں۔ ارطغرل غازی جب بھی کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، مشکل کا شکار ہوتے ہیں، تو ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ روحانی طور پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ ارطغرل غازی کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور پھر شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارطغرل کی کامیابی دشمنوں کے ہاتھ سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اچانک کسی نہ کسی طرح کی ارطغرل غازی کو مدد مل جاتی ہے۔ اس طرح وہ دشمنوں کے ہاتھ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کے دشمن ان پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تاریخ ان دونوں شخصیات کے تعلقات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا تاریخی واقعات و شواہد میں ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ڈرامہ ارطغرل میں دونوں کے درمیان جو تعلق دیکھا گیا ہے وہ درست ہے، یا پھر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، محض ایک کلچر اور تصوف کو دکھانے کے لیے ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کردار پیش کیا گیا ہے؟ کیا شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور ارطغرل غازی کا دور ایک ہی ہے یا الگ ہے؟ مگر ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل آئی لو دین اسلام کو سبسکرائب کریں، جہاں پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ 12ویں صدی کی عبقری شخصیت اور عظیم فلسفی مفکر اور محقق دانشور ہیں۔ عالم اسلام کی تاریخ کے چند اہم دانشوران، مفکرین، فلسفیوں اور صوفیاء میں سے ایک شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تقریباً 500 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب الفتوحات المکیہ ہے، جس کے 560 ابواب اور 4000 صفحات ہیں۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو صوفیاء نے شیخ الاکبر کا لقب دے رکھا ہے، اور آج تک یہ لقب کسی اور کو نہیں مل سکا ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پورا نام محی الدین محمد ابن العربی الاندلسی ہے۔ اندلس کے شہر موریسیا میں 1165 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد محترم عربی النسل تھے، اور اندلس میں آ کر انہوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حاتم طائی کی نسل سے ہیں۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی اس وقت اندلس میں خانہ جنگی کا ماحول تھا اور کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی۔ اندلس کے صوبہ اشبیلا کے حاکم کے یہاں آپ کے والد محترم کا اثر و رسوخ تھا، اور دربار میں آنا جانا آپ کا لگا ہوا تھا۔ عام بچوں کی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی تعلیم و تربیت پائی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، لیکن اس درمیان ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی کو بدل دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مجلس لگی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا،
شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی جام ہاتھ میں لے کر پینا چاہ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز ان کو سنائی دیتی ہے، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تمہارا کام شراب پینا اور اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ جام ہاتھ سے پھینک دیتے ہیں اور وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، تصوف، فقہ اور دیگر علوم میں انہیں کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سینے میں جو علم ہے ان کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے اندلس مناسب ملک نہیں ہے، چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر 1194 عیسوی میں مراکش پہنچتے ہیں، جہاں ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القریشی اور دیگر علماء سے ملاقات ہوتی ہے۔ مراکش میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک خانقاہ قائم کرتے ہیں اور تصوف کو فروغ دیتے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں ان کا طویل حلقہ بن جاتا ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ پھر اندلس لوٹ جاتے ہیں اور کچھ سال یہاں قیام کرتے ہیں۔ 1199 عیسوی میں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ میرے بندوں کو اس کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تم پر کیا ہے۔ چند سال کے بعد وہ وہاں سے 1299 عیسوی میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور تقریباً 2 سال یہاں قیام کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنی کتاب الفتوحات المکیہ کی تصنیف شروع کی۔ اس کے بعد وہاں سے بغداد اور عراق جاتے ہیں۔ چند دنوں بعد یروشلم پہنچتے ہیں اور ہر جگہ تصوف اور علوم کا ایک حلقہ قائم کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ارطغرل غازی سے ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ 1210 عیسوی میں کونیا میں قیام پذیر تھے اور ایشیائی کوچک میں تصوف اور فکر و فلسفہ کو عام کر رہے تھے۔ اس درمیان شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دمشق، حلب، بغداد، مکہ مکرمہ اور یروشلم مستقبل آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اسی دور میں اناطولیہ کی سرزمین پر ارطغرل غازی کی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی تھی۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ جس زمانے میں یہ سارے سفر کر رہے تھے، اسی زمانے میں قائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی بھی صلیبیوں اور منگولوں سے لڑ رہے تھے۔ ارطغرل غازی کی تاریخی ولادت 1190 عیسوی ہے، جبکہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت 1165 عیسوی ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ اندلس سے تقریباً 1200 عیسوی کے بعد آتے ہیں۔ ادھر 1210 عیسوی کے بعد ارطغرل غازی کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اس زمانے میں مشرقی ممالک میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ابن العربی اور ارطغرل غازی کا زمانہ ایک ہے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات 1240 میں ہوئی ہے اور تقریباً 1220 سے 1240 کا زمانہ ہی ارطغرل غازی کے شباب کا ہے، جس میں وہ اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کا جوہر دکھاتے ہیں، مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھتے ہیں۔ جن دنوں ارطغرل غازی اناطولیہ میں ہوتے ہیں، شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کونیا میں ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر دونوں کی اکثر ملاقات بھی ممکن ہے۔ ڈرامہ میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اکثر کونیا سے حلب یا دمشق جاتے ہوئے شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ اناطولیہ میں موجود قائی قبیلے سے ہو کر گزرتے ہیں، ارطغرل کی خبر خیریت معلوم کرتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی کے پہلے سیزن سے لے کر تقریباً چوتھے سیزن تک شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارطغرل غازی کے تعلقات کو دیکھا گیا ہے اور یہ دور 1215 سے لے کر 1240 تک کا ہے۔ اس دور میں ارطغرل غازی جوان تھا اور شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ ضعیف تھے، اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ارطغرل غازی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ڈرامہ ارطغرل کے رائٹر محمد بوزیق کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یہ تاریخ موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی کے روحانی پیر و مرشد شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے اور ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے۔ دونوں کی ملاقات تھی اور ارطغرل غازی کو نیک صالح بنانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہر مشکل میں مدد مانگنے کی تربیت کی تھی۔ اسی بنیاد پر ڈرامہ میں اس کردار کو اہمیت کے ساتھ جگہ دی گئی ہے اور ناظرین کی دلچسپی بھی اس کردار میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بلا شبہ ڈرامہ ارطغرل میں شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کردار بہت اہم ہے۔ ہر مشکل وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان کو مضبوط کرنے اور ان سے ہی مدد مانگنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اکثر اور بیشتر باتوں کا جواب براہ راست قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں یا پھر حدیث شریف یا قول صحابہ سے پیش کرتے ہیں۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کردار ڈرامہ کو 4 چاند لگاتا ہے۔ یہ کردار جس اداکار نے ادا کیا ہے ان کا نام عثمان سرگود ہے، ترک کے مشہور اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ یہ 20 فلم اور ڈرامہ میں کام کر چکے ہیں۔ روس کے باشندے خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ مشرق کی سمت سے گھڑ سواروں کا ایک بڑا لشکر تیزی سے روس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روسی فوج نے ان کا سامنا کرتے ہوئے بری طرح شکست کھائی۔ جتنے بھی گاؤں، قصبے اور شہر اس لشکر کی زد میں آئے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ آخرکار روس کا صرف ایک ہی صوبہ اس لشکر کے شکنجے میں آنے سے بچ گیا اور یہ نوگوروڈ کا صوبہ تھا۔ وہاں کے ایک خوفزدہ مورخ نے لکھا، روس پر ایسے قبائلی حملہ آوروں کا سیلاب ٹوٹ پڑا جن کے بارے میں ہمیں نہ تو معلوم ہے کہ وہ کون ہیں
اور نہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ روس پر حملہ کرنے والے یہ گھڑ سوار دراصل منگول تھے۔ ان کا آبائی علاقہ شمال مشرقی ایشیا میں واقع وہ صحرائے گوبی کا علاقہ ہے جو آج تک منگولیا کہلاتا ہے۔ 13ویں صدی کے شروع میں منگولوں نے ایشیا سے یورپ تک ایک وسیع علاقے پر قبضہ جما لیا۔ محض 25 سال کے اندر ان کے قابو میں اتنا بڑا علاقہ آیا جتنا کہ رومی سلطنت 300 سال میں مغلوب نہیں کر پائی۔ جب منگول سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اس نے کوریا سے ہنگری تک اور سائبیریا سے افغانستان تک اور کشمیر تک راج کیا۔ انسانی تاریخ میں کسی اور سلطنت نے اس پیمانے کے متواتر علاقے پر حکمرانی نہیں کی۔ منگول سلطنت کے بارے میں سیکھ کر نہ صرف ایشیا اور یورپ کی تاریخ کے بارے میں ہمارا علم بڑھتا ہے بلکہ خدا کے کلام میں پائی جانے والی کئی سچائیوں کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ حکمرانوں کی شان و شوکت محض تھوڑے ہی عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ منگولوں کو اکثر جنگلی حیوانوں سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ جانوروں کی طرح دوسری قوموں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ منگول چنگیز خان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم کسی ایک مذہب کو مان کر دوسرے مذاہب کی خداؤں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ وہ گھوڑے کا گوشت، گھوڑے کا دل بڑے شوق سے کھاتے، حتیٰ کہ گھوڑے کا خون بھی پی جاتے۔ وہ گھوڑے کا دودھ پینے والے، کھوپڑیوں کا مینار بنانے والے اور مینار کے گرد ناچ کر فتح کا جشن مناتے۔ منگول لوگوں نے یورپ ایشیا کو روند ڈالا، بے انتہا قتل عام کیا۔ امریکہ اور ہٹلر تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ صحرائے گوبی میں رہنے والوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ منگولیا کو کوئی سمندر نہیں لگتا، اس لیے منگولیا سے باہر نکل کر تباہی مچائی۔ چنگیز خان کی لونڈیوں، گارڈز اور خدمت گاروں کو بھی قتل کر کے اس کے ساتھ دفن کر دیا۔ چنگیز خان نیلے جاودانی آسمان کی پوجا کرتا تھا۔ چنگیز خان اور اس کا جانشین ہلاکو خان بھی درندہ تھا۔ اس کی آنے والی نسلوں نے اسلام قبول کیا۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان تو لا مذہب ہی مرے۔ تیمور لنگ منگول نسل سے تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا تھا، پھر بھی خصلت نہیں بدلی۔ اس نے بھی دلی میں قتل عام کیا اور کھوپڑیوں کا مینار بنایا تھا۔ ناظرین، منگول قوم ایسے خانہ بدوش قبیلوں پر مشتمل تھی جو ماہر گھڑ سوار تھے اور جو مویشی پالنے کے علاوہ شکار اور تجارت کرنے سے بھی اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر قوموں میں صرف فوجی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے، جبکہ منگولوں کا تقریباً ہر مرد جس کے پاس گھوڑا ہوتا ایک زور آور جنگجو اور ماہر تیر انداز تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا تھا۔ قبائلی ہر صورت میں اپنے سردار کے وفادار رہتے۔ منگول قبیلے 20 سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ آخرکار تقریباً 28 منگول قبیلے تموجن نامی ایک خان کی سربراہی کے تحت متحد ہو گئے۔ جب منگول اور تاتار لشکروں نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں انہیں مجموعی طور پر تاتار یا تارتار کہا جانے لگا۔ سن 1202 عیسوی میں منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس لقب کا مطلب طاقتور حکمران یا عالمگیر حکمران ہے۔ اس کے علاوہ اسے حاکان اعظم یعنی عظیم خان کا لقب بھی دیا گیا۔ چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر تیر چلانے میں ماہر تھے، اس لیے وہ اتنی تیزی سے حملہ کر سکتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے، اس طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوتا۔ ان کارٹا انسائکلوپیڈیا کے مطابق چنگیز خان جنگ بازی کے لحاظ سے سکندر اعظم یا نیپولین اول کے برابر تھا۔ چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی مورخ جوزجانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑی توانائی، امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوزجانی نے اسے کسائی کا لقب بھی دیا۔ شمالی چین کا علاقہ مانچو نامی ایک قوم کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو کون یعنی سنہری سلطنت کا نام دیا۔ مانچو کے علاقے تک پہنچنے کے لیے چنگیز خان کے لشکروں کو صحرائے گوبی کو پار کرنا پڑا، لیکن یہ ریگستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا خون پی کر اسے صحیح سلامت پار کر لیا۔ البتہ چین اور مانچوریا پر فتح حاصل کرنے میں چنگیز خان کو تقریباً 20 سال لگے۔ آخرکار جب چین اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے وہاں کے عالموں، کاریگروں، تاجروں اور انجینئرز کو کام پر لگا لیا تاکہ وہ اس کے لیے دیواریں توڑنے والی اور پتھر پھینکنے والی مشینیں بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے چنگیز خان کے لیے بارود والے بم بھی بنائے۔ شاہی رائے ریشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے ذریعے وہ مغربی قوموں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی کے سلطان محمد کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ جس وسیع علاقے پر سلطان محمد حکمرانی کر رہا تھا اس میں آج افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور ایران شامل ہیں۔ سن 1218 عیسوی میں منگولوں نے مسلمان ملکوں پر دعویٰ بول دیا۔ وہ سیلاب کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور 3 سال تک وہ لوٹتے اور شہروں اور زمینوں کو آگ لگاتے رہے۔ انہوں نے مسلمان سلطنت میں خون کی ندیاں بہا دی۔ صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا کوئی ایسا ہنر تھا جو منگولوں کے کام آ سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً
20,000 جنگجو پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آذربائیجان اور جارجیا سے گزر کر کوہ کاف کے شمال میں واقع میدانوں کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے ان کا سامنا کرنے والی ہر فوج کو شکست دی۔ ان میں 80,000 سپاہیوں پر مشتمل روسی فوج بھی شامل تھی۔ آخرکار انہوں نے بحیرہ خزر کے ارد گرد کے پورے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی جسے ایک گھڑ سوار فوج نے حاصل کی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سلطان عثمان اول کے دادا سلمان شاہ اس وقت دریائے فرات میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے تھے جب وہ اسے پار کر رہے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ارطغرل غازی قبیلے کے سربراہ بنے، جنہوں نے ساری زندگی سلطان علاؤ الدین سلجوق کی خدمت کی اور اسلامی سلطنت کو بازنطینی سازشوں سے پاک کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے عثمان غازی نے ان کی جگہ لی اور پھر علاؤ الدین سلجوق کے انتقال کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس عظیم الشان سلطنت کا پرچم دنیا کے مختلف ملکوں پر 600 سال تک لہراتا رہا۔ ناظرین، سلمان شاہ کا 1236 عیسوی میں جب دریائے فرات میں ڈوب کر انتقال ہوا تو انہیں اس کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہونے شروع ہوئے تو اس وقت 1921 عیسوی میں ترکی اور فرانس کے مابین ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت یہ مقبرہ ترکی کے زیر انتظام رہنا تھا۔ جب 1923 میں معاہدہ لوازن کے تحت سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر ترکی، شام اور دیگر ممالک بنائے گئے تو سلمان شاہ کا مقبرہ شام کے حصے میں چلا گیا، تاہم اس پر علمداری ترکی کی قائم رہی۔ سلمان شاہ کا مقبرہ قلعہ جبار میں تھا، لیکن 1973 عیسوی میں جب اس علاقے میں اسد جھیل بنائی گئی تو شام اور ترکی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں ان کی باقیات کو ترک سرحد سے 27 کلومیٹر دور منتقل کر دیا گیا۔ سلمان شاہ کی باقیات کی منتقلی کا یہ پہلا واقعہ تھا، جس کے بعد دوسرا واقعہ فروری 2015 میں پیش آیا۔ 2015 میں شام کو خانہ جنگی کا شکار ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور یہاں داعش نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ 20 مارچ 2014 کو داعش نے اعلان کیا کہ سلمان شاہ کے مقبرے کی حفاظت پر مامور ترک فوجی اہلکاروں کو واپس بلایا جائے، نہیں تو وہ یہاں حملہ کر دیں گے۔ اس کے بعد داعش اور ترکی کی جانب سے بیانات کا سلسلہ جاری رہا اور افواہیں بھی سامنے آتی رہی کہ داعش نے مقبرے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، تاہم یہ افواہ ہی رہی۔ اس کے بعد 2 اکتوبر 2014 کو ترک پارلیمنٹ نے حکومت کو داعش کے خلاف فوجی قوت کے استعمال کی اجازت دے دی۔ پارلیمنٹ نے یہ اجازت سلمان شاہ کے مقبرے کی حفاظت کی تنازع میں دی تھی۔ اس کے بعد بھی ترکی نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن 2015 کے اوائل میں داعش نے مقبرے کو گھیر لیا، جس کے بعد ترکی کو فوجی قوت کا اظہار کرنا پڑا۔ 21 اور 22 فروری 2015 کی درمیانی شب 600 ترکی فوجی 39 ٹینکوں اور 20 بختر بند گاڑیوں کے ساتھ شام میں داخل ہوئے اور آپریشن شاہ فرات شروع کیا۔ یہ فوجی قافلہ شام کے سرحدی شہر کوہانی، جسے شامی کرد فوجیوں نے داعش سے آزاد کروایا تھا، اور دریائے فرات سے 35 کلومیٹر دور جنوب سے ہوتا ہوا سلمان شاہ کے مزار پر پہنچا۔ ترک فوجیوں نے سلمان شاہ کے مزار پر پہنچ کر وہاں پھنسے ہوئے 38 ترک فوجیوں کو بھی وہاں سے نکالا اور اس کے ساتھ سلمان شاہ کا جسد حاکی بھی نکال لیا۔ ترک فوجیوں نے مزار کا کمپلیکس بھی یہ کہتے ہوئے تباہ کر دیا کہ اس کو داعش کے جنگجو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان شاہ کے جسد حاکی کو ترکی منتقل کیا گیا، جس کے بعد انہیں ترک سرحد کے قریب ترکی کے زیر انتظام شامی علاقے میں دفن کر دیا گیا۔ بعد ازاں 2018 میں ترکی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ سلمان شاہ کی قبر کو اس کے اصل مقام پر منتقل کیا جائے گا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ترک اقوام کی انتہائی جذباتی وابستگی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1921 عیسوی میں شام میں حلب صوبہ فرانس کے تسلط میں تھا، لیکن ترکی نے فرانس کے ساتھ معاہدہ کر کے اس مزار پر ہمیشہ کے لیے اپنا حق حاصل کر لیا تھا۔ ناظرین، سلمان شاہ سلطنت عثمانیہ کے جد امجد تھے۔ خارزمی سلطنت پر جب منگولوں نے حملہ کیا تو ترک قبیلے جنوب کی طرف بھاگے اور خراسان پہنچے۔ انہی میں سے سلمان شاہ کا قبیلہ بھی تھا، جہاں سے سلمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے قبیلے کے لیے انتہائی مناسب تھا۔ سلمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات پہنچے۔ وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ اخلات کے حکمرانوں سے بھی تعلقات اچھے تھے، لیکن جب یہاں منگولوں کی جانب سے خطرہ ہوا تو یہ علاقہ بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اخلات کے قیام کے دوران سلمان شاہ اور ان کے قبیلے والوں نے بہت نام پیدا کیا۔ 1221 میں منگولوں کے خطرے کی وجہ سے سلمان شاہ کو اپنے قبیلے والوں کے ساتھ اخلات چھوڑنا پڑا۔ یہاں سے سلمان شاہ نے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ شام کے شہر حلب کا رخ کیا اور یہیں وہ دریائے فرات کی لہروں کی نظر ہوئے۔